السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آج دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ دوستو، آج کا ہمارا مضمون ہے حضرت اویس قرنی کی نماز۔ چونکہ آج کل لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو تعدیل ارکان کیا چیز ہے وہ جانتا بھی نہیں، اور اس طریقے سے نماز ادا کی جاتی ہے اور اس طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں جن کو بیان کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتا۔ دوستو، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دربار رسالت سے غائبانہ طور پر خیر التابعین کا خطاب عطا ہوا تھا۔ آپ اہل دنیا کی نظروں سے پوشیدہ شب روز نماز، عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ شب بیداری کا یہ عالم تھا کہ ساری رات پلک سے پلک نہ ملتی تھی۔ آپ نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ ایک شب قیام میں گزارتے، دوسری رکوع میں، تیسری شب سجدے میں، اسی طرح ایک شب ایک حالت کے لیے خاص تھی۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ حضرت، نماز کا یہ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ نماز میں ایسے خشوع کے ساتھ سجدہ کروں کہ صبح ہو جائے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ رات کی طرح دن بھی عبادت و ریاضت میں گزر جاتا۔ حضرت ربیع بن حسیم بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت اویس کی ملاقات کو گیا، نماز فجر میں مشغول تھے۔ میں بیٹھ گیا کہ وہ نماز و اذکار سے فارغ ہوں تو میں ملوں، لیکن وہ فجر سے لے کر ظہر تک نماز ہی میں مشغول رہے۔ اس کے بعد بھی نماز کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ ظہر کے بعد عصر تک اور عصر کے بعد مغرب تک نماز و عبادت ہی میں مصروف رہے۔ میں نے سوچا کہ شاید مغرب کی نماز کے بعد وہ روزہ افطار کرنے کے لیے گھر جائیں گے اور اس وقت میں ملاقات کر لوں گا، لیکن وہ عشاء تک اور اس کے بعد فجر تک نماز ہی پڑھتے رہے۔ دوسرے روز نماز کے بعد نیند کا کچھ اثر ہوا، لیکن پھر ہوشیار ہو گئے اور دعا مانگنے لگے کہ خدایا، میں سونے والی آنکھ اور سیر نہ ہونے والے شکم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، سوچئے گا کہ اللہ کے نیک بندے کس طریقے سے نماز ادا کیا کرتے تھے اور اللہ کا خوف ان کے اندر کتنا تھا کہ رات دن بھر عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے، خود آپ سوچیے اور خود آپ دماغ لگائیں کہ اللہ کا خوف آخر گیا کہاں؟ اللہ کا خوف ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ اگر ہم نماز کے لیے آتے بھی ہیں تو اس میں بھی تعدیل ارکان کو ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں، اور جیسے ہمارے پڑھنے کا طریقہ ہے اسی طریقے سے پڑھ کے ہم چلے جاتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام کے پاس بیٹھ کر نماز کا طور طریقہ اور نماز میں کیا تعدیل ارکان ہیں، کس طریقے سے نماز کو ادا کرنی چاہیے، یہ بیٹھ کر سیکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں علماء کرام کے پاس بیٹھ کر دین اسلام، شریعت مطہرہ کا حکم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر اب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی وجہ سے بھی دوسرا سدھر جائے اور ان کو بھی ثواب ملے اور علم دین سیکھنے کا ان کو موقع ملے۔